السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورۃ البقرہ کا ترجمہ اور تفسیر ہم آیت نمبر 25 تک مکمل کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک پچھلے اسباق نہیں دیکھے تو لازمی جا کر دیکھیے تاکہ تفسیر کرنے میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی اگلے اسباق آپ تک پہنچتے رہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان بے شک اللہ لا نہیں یستحی شرماتا، اللہ نہیں شرماتا اس بات سے این کہ یضربا بیان کرے مثال۔ اب یہاں پر ضربا یہاں پر یضربو جو ہے وہ مارنے کے معنی میں آتا ہے، مارنا پیٹنا، لیکن یہاں پر جب مثلاً آ جائے گا، مثال کے ساتھ آئے گا تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ بیان کرنا، مثال بیان کرنا۔ ماں کوئی سی بھی بعوضتاً مچھر کی، فما اس کی جو فوقہا اس سے بڑھ کر ہو، فوق کہتے ہیں اوپر کو، تو مطلب عظمت میں یا حقارت میں اس سے بڑھ کر ہو۔ فَأَمَّا پس لیکن الَّذِينَ وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ تو وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ بے شک وہ الحق حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، من سے ربہم ان کے رب کی طرف سے، وا اور اما بہرحال جو، جب بھی اما کا ترجمہ کیا جائے گا تو یہی کیا جائے گا بہرحال جو، الذین وہ جو لوگ کفروا کافر ہوئے، انکار کیا، ٹھیک ہے، دونوں مطلب میں آتا ہے۔ کفروا کافر ہوئے، انکار کیا، فیقولون تو وہ کہتے ہیں، ماذا کیا، اراد اللہ ارادہ کیا ہے اللہ نے، بہذا ساتھ اس مثلاً اس مثال کے اللہ نے کیا ارادہ کیا ہے، یضل وہ اللہ گمراہ کرتا ہے، بھی اس مثال سے کثیراً بہت سے لوگوں کو، وا اور یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، بھی اس مثال سے کثیراً بہت سے لوگوں کو، وا اور ما نہیں یضل وہ گمراہ کرتا، بھی اس سے الا مگر الفاسقین فاسقوں کو ہی، نافرمان جو ہیں صرف انہیں ہی گمراہ کرتا ہے۔ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ مثال بیان کرے کسی بھی چیز کی، مچھر سے یا اس سے بھی بڑھ کر جو حقیر چیز ہو اس سے ذریعے مثال بیان کرے، لیکن جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں بے شک یہ حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے۔ اما الذین کفروا لیکن جو لوگ کافر ہوئے، جنہوں نے انکار کیا، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ کیا اللہ ارادہ کیا اللہ نے اس مثال کے ذریعے، یضل بہ کثیراً کہ وہ اللہ گمراہ کرتا ہے اس مثال سے بہت سے لوگوں کو، ویہدی بہ کثیراً اور مثال کے ذریعے ہدایت دیتا ہے بہت سو کو، وما یضل بہ الا الفاسقین لیکن اس مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرتا اس سے مگر فاسق لوگوں کو، جو نافرمان ہیں ان کو ہی گمراہ کرتا ہے۔ الذین وہ لوگ ینقضون توڑتے ہیں عہد اللہ کا عہد مطلب وعدہ، اللہ کا وعدہ، من بعدہ بعد اس کے میثاقہ اس کے پختہ کر لینے کے، پکا کر لینے کے، وعدے کے پکا کر لینے کے، وا اور یقطعون وہ کاٹتے ہیں ما اس چیز کو، یقطعون وہ کاٹتے ہیں ما اس چیز کو، امر اللہ نے حکم دیا ہے، بھی اس بات کا، این کہ یوصلا اسے ملایا جائے، وا اور یفسدون وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، اولئک یہی لوگ ہم الخاسرون خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ کیا فرمایا کہ وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ بعد اس کے کہ اس کو پکا کر لینے کے، اور وہ کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا جوڑنے کا، ملانے کا، تو وہ فساد کرتے ہیں زمین میں، تو یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیفا کیسے تکفرون تم کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو، باللہ اللہ کے ساتھ، وا اور حالانکہ تم تھے امواتن مردے بے جان، فاحیاکم تو اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم پھر یمیتکم وہی تمہیں موت دے گا، ثم پھر یحییکم وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم پھر الیہ اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، تا آ گیا تو تم لوٹائے جاؤ گے۔ آیت میں کیا فرمایا کہ کیسے تم جو ہے اس اللہ کے ساتھ انکار کر سکتے ہو، اس کا کفر کر سکتے ہو، جبکہ جب تم بے جان تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا، اسی طرح جب جو ہے وہ تمہیں موت آ جائے گی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت والے دن دوبارہ زندہ کرے گا اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی ہے اللہ الذی جس نے خلقہ پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، ارض
زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب، ثم پھر استوا وہ متوجہ ہوا الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن چنانچہ انہیں ٹھیک ٹھیک کر کے بنا دیا، آسمان کی طرف متوجہ ہوا چنانچہ انہیں ٹھیک کر کے بنا دیا، سبع سات، سماوات آسمان۔ اب سماوات اس کی واحد السماء آتی ہے، مطلب کیا ہے، اگر ایک آسمان ہو تو السماء، اگر بہت سارے آسمان تو السماوات، سبع سماوات، اور ہوا وہ بکلی ہر چیز کو علیم خوب جاننے والا ہے۔ کیا فرمایا، هو الذی کہ وہی اللہ ہے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا کہ اس نے پیدا کیا تمہارے لیے زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کا سب تمہارے لیے پیدا کیا، ثم استوى الی السماء پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فسواہن سبع سماوات تو چنانچہ 7 آسمانوں کو ٹھیک ٹھیک بنا دیا، وہو بکل شیء علیم اور وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ الحمدللہ ہمارا لفظ بہ لفظ ترجمہ مکمل ہو گیا، اور امید ہے کہ آپ کو ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، لہٰذا تفسیر کرنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا وہ کسی بات کو واضح کرنے کے لیے کوئی بھی مثال دے، چاہے وہ مچھر کے ذریعے دے یا مچھر سے بھی حقیر چیز کے ذریعے دے۔ تو یہاں پر یہ آیت بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بعض کافروں نے قرآن کریم پر یہ اعتراض کیا تھا کہ اس میں کچھ مثالیں مچھر اور مکھی اور مکڑی وغیرہ کی دی گئی ہیں، اگر یہ واقعی خدا کا کلام ہوتا تو اس میں ایسی حقیر چیزوں کا ہرگز ذکر نہ ہوتا۔ تو لیکن ظاہر سی بات ہے ان کا یہ اعتراض بڑا بے تکا اعتراض تھا، کیونکہ مثال ہمیشہ مضمون کی مناسبت سے دی جاتی ہے۔ اگر کسی حقیر اور ذلیل چیز کی مثال دینی ہوگی تو ایسی کسی چیز سے دی جائے گی جو حقیر اور ذلیل ہو، ٹھیک ہے نا، یہ کسی کلام کا عیب تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جو چیز خود حقیر اور ذلیل ہے اس کی مثال بھی اسی طریقے سے دی جائے گی۔ تو اس میں فصاحت اور بلاغت کی یہ بات دلیل ہے کہ اتنے اچھے فصیح طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا، مگر یہ بات انہی کی سمجھ میں آتی ہے جو طالب حق ہوں اور ان کو حق پر جو ایمان لا چکے ہوں، لیکن جنہوں نے کفر پر قسمیں کھا رکھی ہیں، انہوں نے ہر بات پر اور ہر حالت میں ان کو اعتراض ہی کرنا ہے، اس لیے وہ ایسی بے تکی باتیں کرتے ہیں۔ آگے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ایسی مثالیں بیان کرتے ہیں تو اس پر جو بہت سے لوگ ہیں ایسی مثالوں کے ذریعے گمراہ ہو جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہے وہ ہدایت پا جاتے ہیں، لیکن ایسی مثالوں کے ذریعے جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے فاسقین لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ فرمایا آیت میں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں، اس کو توڑ ڈالتے ہیں۔ اب یہاں سے عہد سے کیا مراد ہے؟ یہاں سے مراد عہد سے عہد الست ہے، جس کا ذکر انشاءاللہ سورہ اعراف میں آنے والا ہے، تو وہاں ہی اس کی جو ہے وہ تفسیر آ جائے گی، تو وہاں ہم پڑھ لیں گے۔ لیکن یہاں پر اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے بہت پہلے آنے والی تمام روحوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا تھا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، الست بربکم، تو سب نے اللہ تعالیٰ کے پروردگار ہونے کا اقرار کر کے یہ عہد کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت کریں گے۔ تو پھر اس آیت میں عہد کو پختہ کرنے سے مراد بظاہر یہ ہے کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے رسول آتے رہے ہیں جو اس عہد کو یاد دلا کر لوگوں کو یہ بتاتے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ تمہارا پروردگار ہے، کیا تم نے ان سے وعدہ نہیں کیا تھا، تو اس وعدے پر پورا اترو۔ لیکن کیا ہے، کچھ لوگ جو تھے انکار کیا ان لوگوں نے، اور اس عہد کو کیا کر دیا، توڑ ڈالا۔ پھر آگے جو ہے وہ ذکر فرمایا کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ کہ وہ جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ جو حقوق ہیں رشتہ داروں کے، وہ جو حقوق ہیں جن کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا حکم ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ صلہ رحمی نہیں کرتے۔ اور پھر تیسری چیز بتائی وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ یہی لوگ جو ہے وہ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کی 3 صفات بیان فرمائی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کا عہد توڑتے ہیں، دوسرا یہ کہ رشتہ داروں کے حقوق پامال کرتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ تو ان میں سے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عہد توڑنا۔ تو اس میں کیا ہے کہ پہلی چیز اللہ تعالیٰ کے حقوق سے متعلق ہے، یعنی نہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتے ہیں جو ان کو رکھنا چاہیے، اور نہ ہی وہ اس کی عبادت کرتے ہیں جس طرح سے ان پر فرض کی گئی ہے۔ پھر دوسری اور تیسری چیز یعنی کہ زمین میں فساد مچانا اور رشتہ داروں کے حقوق کا پامالی کرنا، تو یہ دونوں چیزیں جو ہے حقوق العباد میں سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف رشتوں کے جو حقوق مقرر فرمائے ہیں ان کی ٹھیک ٹھیک ادائیگی کرنے سے ہی ایک معاشرہ، پاکیزہ معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اگر ان رشتوں کو کاٹ دیا جائے
بیٹے بھائی بھائی شوہر اور میاں بیوی ان سب کے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں کیا جائے گا، ان کے حقوق پامال کرنا شروع کر دیے جائیں گے تو خاندانی نظام کیا ہو جائے گا؟ تباہ ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا؟ زمین میں فساد پھیلے گا۔ تو اسی لیے قرآن نے رشتوں کو کاٹنے اور زمین میں فساد کرنے سے منع فرمایا۔ اور تو اللہ تعالیٰ نے یہ صفات جو ہے وہ کافروں کی ذکر فرمائی ہیں، تو مسلمانوں کو ان صفات کو اپنانے سے بچنا چاہیے۔ اور ظاہر سی بات ہے ایک کافر میں اور ایک مسلمان میں فرق ہوتا ہے، تو اس بات کو جو ہے وہ دھیان میں رکھا جائے کہ کسی کے حقوق کی پامالی نہ کی جائے، ورنہ کیا ہے کہ ہمارا بھی شمار ان لوگوں میں سے ہو جائے گا جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ضائع کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، اور کیا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آگے ذکر فرمایا کیف تکفرون باللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کا کفر کیسے کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کا انکار کیسے کر سکتے ہو کہ جب تم ماں کے پیٹ میں بے جان تھے، فاحیاکم، تو اس نے تمہیں زندگی بخشی، اسی طرح ثم یمیتکم، جب جو ہے وہ تم مر جاؤ گے، قبر میں چلے جاؤ گے، مر جاؤ گے، دنیا سے تمہارا خاتمہ ہو جائے گا، ثم یحییکم، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی اعمال کر کے آؤ گے، جو کچھ بھی کر کے آؤ گے، تمہیں آنا میرے پاس ہی ہے، ثم الیہ ترجعون، تمہیں لوٹ کر میری طرف آنا ہے، پھر وہاں اعمال کا حساب ہو جائے گا کہ کون کتنا نیک تھا اور کون کتنے کفر میں ڈوبا ہوا تھا اور کس کو کتنا عذاب اور جزا دی جائے گی۔ پھر اسی طرح آگے جو ہے وہ انسانوں کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ وہ اللہ جس نے کیا کیا، تمہارے لیے زمین کو پیدا کیا، ٹھیک ہے نا، تمہارے لیے سب سے پہلے زمین بنائی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آسمان بنایا، اور آسمان بھی کیسا بنایا کہ برابر بنایا، ٹھیک ہے نا، بالکل برابر بنایا، کیونکہ اگر آسمان میں دیکھا جائے تو کتنا وسیع آسمان ہے۔ پھر اسی طرح آسمان جو ہے وہ 7 آسمان بنائے، ایک دوسرے سے فاصلہ کتنا رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا، بغیر ستونوں کے اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے، وہ بھی 7 بنائے، ایک دوسرے کے اوپر بنائے۔ تو کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کی طرف اشارہ کر کے انسان کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ وہ جتنی بھی کائنات کی چیزوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہیں، اس میں سے ہر چیز اپنے اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دے رہی ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفریہ رویہ اختیار کرتے ہوئے ناشکری کرتے ہیں، تو ان کے لیے کتنا بڑا جو ہے وہ افسوس کا مقام ہے کہ وہ اللہ جو ہر چیز کا خالق اور مالک ہے اس کا انکار کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کفریہ رویہ اختیار کرتے ہوئے ناشکری کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری جو ہے وہ 29 آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر دونوں مکمل ہو چکا ہے، اور امید ہے کہ آپ لوگوں نے ترجمہ اور تفسیر سنا ہوگا اور اس سے لازمی فائدہ ہوا ہوگا آپ لوگوں کو۔ تو اجازت دیجیے مجھے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔